السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے پاس ہی خالہ رضیہ کا گھر تھا۔ یہ ہمارے پرانے پڑوسی تھے۔ امیر لوگوں میں کبھی ان کا شمار ہوتا تھا، مگر اب خالہ رضیہ بیوہ تھیں اور مالی حالات ان کے بہت خراب تھے۔ اتنی غربت کے باعث وہ انکل ریحان کے رشتہ دار ہی تھے، جنہوں نے انکل ریحان کی وفات کے بعد خالہ رضیہ سے ساری جائیداد ہتھیا لی تھی۔ وہ بہت طاقتور لوگ تھے اور خالہ رضیہ اس قدر سادہ عورت تھیں کہ وہ ان پر کیس بھی نہ کر سکیں اور چپ چاپ برے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹے کا نام عادل تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ والد کی وفات کے وقت وہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ یوں توں کر کے اس نے ایم اے کیا، مگر بہت کوششوں کے بعد بھی اسے نوکری نہ مل سکی۔ گزر بسر کرنے کے لیے رضیہ خالہ نے سلائی مشین کا سہارا لیا۔ وہ دن رات لوگوں کے کپڑے سیتی تو کہیں جا کر 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی۔ انہی دنوں ہماری پھپھو امریکہ سے آ گئیں۔ انہوں نے میرے امی ابو سے اپنے بیٹے حبیب کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ امی ابو منع بھی کیوں کرتے، بھلا وہ ایک اچھا انسان تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ پھپھو نے 15 روز میں واپس جانا تھا۔ انہوں نے کہا، منگنی نہیں کرتے، ڈائریکٹ نکاح ہی کر لیتے ہیں، رخصتی 1 سال بعد کر لیں گے۔ پھر یوں خاموشی سے میرا نکاح حبیب سے ہو گیا۔ نکاح کے 2 دن بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ پھپھو نے پھر 2 مہینے بعد حبیب کو ہمارے یہاں بھیجا شادی کی شاپنگ کے لیے۔ امی بہت مصروف رہتی تھیں اور میری کوئی دوست بھی نہیں تھی جس کے ساتھ میں شاپنگ کرتی۔ پھر یہ کام حبیب نے اپنے سر پر لے لیا۔ ہم دونوں روز ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے۔ ان کا ایک بنگلہ اس وقت ڈیفینس میں بن رہا تھا۔ حبیب نے ایک دن مجھ سے کہا، ہمارا بنگلہ تقریباً بن ہی گیا ہے، کیا تم دیکھنا چاہو گی؟ میں نے کہا، ہاں ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ پھر وہ مجھے اپنے بنگلے میں لے گیا۔ وہاں جا کر ہم دونوں جوانی کے جوش میں بہہ گئے اور ہم سے خطا ہو گئی۔ انسان تو خطا کا ہی پتلا ہے۔ ہمارے ماں باپ کو چاہیے تھا کہ رخصتی سے پہلے ہمیں اتنی چھوٹ نہ دیں۔ نکاح تو ہو ہی چکا تھا، لیکن رخصتی میں بھی 8-10 مہینے باقی تھے۔ ہم دونوں بہت شرمندہ تھے۔ پھر 15 روز بعد حبیب واپس چلا گیا۔ جب میں درزی سے سوٹ لے کر واپس آئی، وہ میں نے پہن کر ٹرائی کیے تو مجھے ڈھیلے تھے۔ پھر میں انہیں لے کر رضیہ خالہ کے پاس گئی کہ میرے سوٹ صحیح کر دیں۔ انہوں نے کہا، تم صبح لے جانا، میں رات کو ہی صحیح کر دوں گی۔ جب اگلے دن میں ان سے سوٹ لینے کے لیے گئی تو رضیہ خالہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ انہوں نے کہا، میں بہت پریشان ہوں، میرے بیٹے کو کہیں نوکری نہیں مل رہی اور ہمارے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنے ابو کو ان کے حالات کے بارے میں بتایا۔ ابو نے عادل کو بلایا اور کہا، میں تمہاری نوکری کے لیے کہیں بات کرتا ہوں، تب تک تم ہماری گاڑی چلاؤ۔ پھر ہمیں جہاں بھی جانا ہوتا عادل ہمارے ڈرائیور کا فرض نبھاتا۔ ایک دن جب میں خالہ رضیہ کے گھر اپنے سوٹ لینے کے لیے گئی، میں ان کے کمرے تک گئی تو وہ وہاں نہیں تھیں۔ مجھے عادل سے پوچھنا پڑا کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر سے اپنی دوائی لینے گئی ہیں، لیکن آپ مجھ غریب کی دعوت کو مت ٹھکرانا۔ اس نے ٹیبل پر بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ آج آپ ضرور آئیں گی، اس لیے میں نے یہ سب اہتمام کیا ہے۔ وہ بہت پیار سے بول رہا تھا۔ اس کی یہ سب باتیں سن کر مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ میں وہاں سے جانے لگی، لیکن اس نے کہا، میں نے کسی سے ادھار لے کر آپ کے لیے یہ سب چیزیں لی ہیں، پلیز چائے تو پی لیں۔ میں چائے پینے کے لیے بیٹھ گئی۔ عادل، یہ کیا حماقت ہے، میرے لیے کسی سے ادھار کیوں لیا؟ میں نے غصے میں اسے کہا۔ اس نے بہت نرمی سے کہا، آپ نہیں جانتی کہ میرے دل میں آپ کی کیا اہمیت ہے۔ اس کی باتیں میرے دل میں اترنے لگیں۔ پھر میں جب بھی خالہ کے گھر آتی، عادل سے بھی ضرور باتیں کرتی۔ میں گھر میں بہت بور ہوتی تھی۔ پھر خالہ رضیہ کے گھر جا کر ہی میرا دل بہلتا تھا۔ پھر میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ حبیب کا روز فون آتا تھا۔
میں اس سے کہتی تھی کہ بس اب جلدی سے رخصتی کر لو۔ وہ مجھے کہتا صبر کرو، بس 1 مہینے بعد ہم لوگ آنے والے ہیں۔ پھر آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب پھپھو نے فون کر کے کہا کہ 1 ہفتے بعد ہم لوگ پاکستان آنے والے ہیں اور پھر رخصتی کر لیں گے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، میری پریشانی کم ہو گئی تھی۔ امی ابو بھی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ پھر ایک دن پھپھا کا فون آیا، وہ بہت رو رہے تھے۔ حبیب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گئے تھے۔ یہ سن کر میں جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ میرے اوپر ایک نہیں 2 قیامتیں ٹوٹ پڑی تھیں۔ میرے پیٹ میں حبیب کی نشانی پل رہی تھی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ مجھے اس بدنامی سے بچانے والا حبیب اس دنیا سے جا چکا تھا۔ بہت ہمت کر کے میں خالہ رضیہ کے گھر گئی۔ اپنی امی سے زیادہ مجھے ان پر اعتبار تھا۔ بات ایسی تھی کہ میں امی ابو کو بتاتی تو وہ میرا گلا دبا دیتے۔ خالہ کاموں میں لگ گئی اور عادل مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ آج اگر ہم غریب نہ ہوتے تو میں امی کو بھیج کر تمہارا رشتہ مانگ لیتا۔ تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے منہ سے خود بخود نکلا، عادل تم غریب ہو تو کیا ہوا، امیری غریبی کچھ نہیں ہوتی، تم کوشش کرو تو مجھے حاصل کر سکتے ہو۔ پھر میں وہاں سے چلی گئی۔ گھر جا کے مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے عادل سے اس طرح کی باتیں کیوں کی۔ پھر ایک دن دوبارہ ہمت کر کے میں خالہ رضیہ کو سب کچھ بتانے پہنچی۔ میں نے ہمت کر کے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے، اب میری عزت کو بچا لیں، آپ میری عادل سے شادی کروا دیں تاکہ میں بدنام ہونے سے بچ جاؤں۔ وہ کچھ سوچنے لگی، مجھے پتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ میں نے کہا خالہ عادل بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، بس آپ میرے امی ابو کو راضی کر لیں۔ انہوں نے میرے امی ابو کو راضی کر لیا اور حبیب کی وفات کے 1 مہینے بعد میری شادی عادل سے ہو گئی۔ داماد بننے کے بعد میرے ابو نے عادل کو دبئی بھیج دیا، جہاں تایا ابو کی فیکٹری تھی۔ وہ ان کے ساتھ کام کرنے لگا اور 1 سال بعد جب وہ واپس آیا تو میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ خالہ رضیہ بہت عظیم عورت تھیں۔ انہوں نے کبھی اپنے سگے بیٹے کو بھی پتہ چلنے نہیں دیا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے بلکہ حبیب کا ہے۔ وہ میرا ہمیشہ پہلے کی طرح خیال رکھتی تھیں، حالانکہ مجھ سے ماضی میں اتنی بڑی خطا ہو چکی تھی۔ وہ بالکل میری ماں جیسی تھیں، مگر اب وہ وفات پا چکی تھیں۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے پاس ہی خالہ رضیہ کا گھر تھا۔ یہ ہمارے پرانے پڑوسی تھے۔ امیر لوگوں میں کبھی ان کا شمار ہوتا تھا، مگر اب خالہ رضیہ بیوہ تھیں اور مالی حالات ان کے بہت خراب تھے۔ اتنی غربت کے باعث وہ انکل ریحان کے رشتہ دار ہی تھے، جنہوں نے انکل ریحان کی وفات کے بعد خالہ رضیہ سے ساری جائیداد ہتھیا لی تھی۔ وہ بہت طاقتور لوگ تھے اور خالہ رضیہ اس قدر سادہ عورت تھیں کہ وہ ان پر کیس بھی نہ کر سکیں اور چپ چاپ برے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹے کا نام عادل تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ والد کی وفات کے وقت وہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ یوں توں کر کے اس نے ایم اے کیا، مگر بہت کوششوں کے بعد بھی اسے نوکری نہ مل سکی۔ گزر بسر کرنے کے لیے رضیہ خالہ نے سلائی مشین کا سہارا لیا۔ وہ دن رات لوگوں کے کپڑے سیتی تو کہیں جا کر 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی۔ انہی دنوں ہماری پھپھو امریکہ سے آ گئیں۔ انہوں نے میرے امی ابو سے اپنے بیٹے حبیب کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ امی ابو منع بھی کیوں کرتے، بھلا وہ ایک اچھا انسان تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ پھپھو نے 15 روز میں واپس جانا تھا۔ انہوں نے کہا منگنی نہیں کرتے، ڈائریکٹ نکاح ہی کر لیتے ہیں، رخصتی 1 سال بعد کر لیں گے۔ پھر یوں خاموشی سے میرا نکاح حبیب سے ہو گیا۔ نکاح کے 2 دن بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ پھپھو نے پھر 2 مہینے بعد حبیب کو ہمارے یہاں بھیجا شادی کی شاپنگ کے لیے۔ امی بہت مصروف رہتی تھیں اور میری کوئی دوست بھی نہیں تھی۔
جس کے ساتھ میں شاپنگ کرتی۔ پھر یہ کام حبیب نے اپنے سر پر لے لیا۔ ہم دونوں روز ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے۔ ان کا ایک بنگلہ اس وقت ڈیفینس میں بن رہا تھا۔